بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر لبنہ شوکت, اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں. میں آج یہ بات کروں گی کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت ہمیں ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ میں بہتر انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے جو ٹیچنگ میتھڈ ہم نے استعمال کرنے ہیں, اس میں جس ٹیچنگ میتھڈ کی میں ابھی بات کر رہی ہوں یہ ٹیچنگ میتھڈ ہے انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ. انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ ہائی ٹیکنالوجی ٹیچنگ میتھڈ ہے, اور اس کو ہم ضرورت کے تحت, اگر ہمارے پاس ہائی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے تو ہم اسے لو ٹیکنالوجی کے تحت بھی اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں. اس انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رول زیادہ ہوتا ہے اور ٹیچر کا رول کم ہے. رول کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی تو ٹیچنگ میتھڈ کو جو کوچ اس کی کوچنگ جو کرنی ہے, اس کی جو انفارمیشن دینی ہے اور اس کو جو سپروائز کرنا ہے وہ سب ٹیچر نے ہی کرنا ہے. لیکن یہ کہ ٹیچر جسٹ کوچ کے طور پر سپروائز کرنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹر کے طور پہ رول پلے کرتا ہے, اور زیادہ کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ لرنر سینٹرڈ طریقہ کار ہے, یعنی اس میں لرنر جو ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹی کلاسز ہیں اور اس میں چھوٹی کلاسز میں جو انکوائری بیسڈ طریقہ دیا جاتا ہے, نرسری میں, پلے گروپ میں, KG 1 میں, 2 میں یا جونیئر سیکشن میں, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے کام خود کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ طالب علموں کو جیسے اگر کلاس میں الفابیٹس پڑھا دیے گئے ہیں یا نمبر پڑھا دیے گئے ہیں یا ان کو کلرز کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو اس صورت میں یا حروف تہجی انہیں بتائے گئے ہیں, تو اس کے بعد انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں اور گھر جا کر سیم ABCD جو پڑھی ہے اس سے ریلیونٹ کہیں بھی آپ کے پاس بسکٹ کے ڈبے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ شوز کا ڈبہ ہے, آپ کے پاس کوئی بھی گروسری کے لیے باکس آیا ہوا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ڈبہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ سامان آیا اور اس کے اوپر الفابیٹس, حروف تہجی یا نمبر لکھے ہوئے ہیں یا کلر موجود ہیں, تو وہ آپ کاٹ کر لے کر آئیں گے. تو یہ اب ایک چھوٹے سے پیمانے پر انکوائری بیس طریقہ ہے جس میں بچے جو ہیں وہ اس کام کو جو ہے وہ کر کے لے کر آتے ہیں اور پھر ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر یہ ہم لے کر آئے ہیں, یہ ہم نے نمبرز دیکھے تھے, یہ ہم نے کلرز دیکھے تھے. تو ٹیچر پھر ان سے پوچھتی ہیں یا ٹیچر جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کلر ہے اور اس کلر میں اس کلر کو آپ کیا کہیں گے, اس کے ڈفرینٹ شیڈ ہیں, اس میں یہ کہ یہاں پر پنک بھی موجود ہے, لائٹ اورنج بھی ہے, ڈارک اورنج کلر بھی ہے, پرپل بھی ہے, اور یہ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں, یہ حروف تہجی ہیں, یہ نمبرز ہیں, تو یہ ہم نے کہاں پر استعمال کیے تھے, ہم اس کو بورڈ پر کیسے ڈرا کریں گے. تو یہ کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو کام اسائن کرتی ہیں اور اس کے بعد بچے جو کچھ انہوں نے کلاس میں انہیں اسائن کیا ہوتا ہے اور ٹیچر نے ان کو سمجھایا ہوتا ہے یا بتایا ہوتا ہے, اس کو ڈیفرنٹ اپنے گھر میں جا کے ڈیفرنٹ طریقے سے تلاش کرتے ہیں, باکس کے اوپر, اپنے نیوز پیپرز میں, میگزینز میں, یا یہ کہ گھر میں موجود کسی بھی قسم کا کوئی بسکٹ کا ڈبہ ہے یا یہ کہ دودھ کا ڈبہ ہے یا ریپر ہے یا آئس کریم, وہاں سے جو ہے وہ کلر, وہ الفابیٹس, وہ حروف تہجی جو ہیں وہ تلاش کر کے لے کر آتے ہیں اور ٹیچر پھر ان سے انکوائری کرتی ہیں. ٹیچر پھر ان سے ڈسکس کرتی ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا آپ نے جو ہے وہ الفابیٹ تلاش کیا ہے, یہ نمبر کون سا ہے, اس کو کیسے آپ ڈرا کریں گے. اچھا اس کے اسی طرح وہ دوسرے نمبر کے یہ 1 ہے تو 3 کہاں پر ہوگا, آپ نے 3 تلاش کیا ہے, 3 کو ڈرا کریں, 3 کو اس باکس میں تلاش کریں. تو اب کیا ہے کہ یہ ایک انکوائری بیس طریقہ ہے جس میں ٹیچر ایک چیز کو یا ایک ٹاپک کو پہلے کلاس میں بتا دیتی ہیں, پھر اس کے بعد انہیں اسی سے ریزمبل کرتی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تلاش کرنی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کلاس میں ان سے ٹیچر انکوائر کرتی ہیں, ڈسکس کرتی ہیں, ان سے بات چیت کرتی ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے. اس الفابیٹ کو جیسے اگر انہیں ورڈ بنانا سکھا رہے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ نے B تلاش کر لیا, آپ نے A تلاش کر لیا, T تلاش کر لیا, اب جب میں B, A اور T لکھوں گی تو یہ جو ہے وہ کیا بنے گا, RAT لکھوں گی تو یہ کیا بنے گا. تو اس صورت میں اگر آپ سینٹنس سٹرکچر بتا رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آپ نے سینٹنس سٹرکچر سکھا دیا, اور اس کے بعد یہ کہ وہ ڈفرینٹ ڈبوں کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ڈفرینٹ سینٹنس میں یوز ہو رہی ہیں, کہیں کسی میگزین میں نام لکھا ہوا ہے, سیما لکھا ہوا ہے, احمد لکھا ہوا ہے, سیما از پلینگ, احمد از رننگ, تو اس میں یہ کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بچے لے کر آتے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیما لے کر آئے ہیں, آپ از کہیں سے کاٹ کے لائیں, کہیں سے آپ جو ہے وہ رننگ کاٹ کے لے کر آئے ہیں, یا کہیں سے آپ نے ہاؤس کی تصویر لی ہے.
تو یہ کیا ہے، یعنی ٹیچر ان سے انکوائر کرتی ہیں اور اس انکوائری کے ذریعے اسی کام کو جو بچے خود سے کر کے لے کر آئے ہوتے ہیں انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو وہ کنسیپٹ سکھاتی ہیں یا اس کنسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ فائنل کرتی ہیں جو انہوں نے ایک دن پہلے ان کو بتائی ہوتی ہے. یعنی پڑھاتی وہ خود ہیں یا وہ پڑھاتے ٹیچر خود ہیں، اس کے بعد اس سے ریلیونٹ ان کو کام دیتے ہیں اور پھر جب وہ اس کام کو کر کے آتے ہیں تو اس پہ انکوائری ہوتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم اس کو اس طرح لکھیں گے تو کیا ہوگا، اس کلر کو اگر ہم یہاں پہ میں چپکا دوں تو اس صورت میں یہ کہ یہ جو کلر ہے یہ کیا کہلاتا ہے، یہ ویک ڈیز جو ہیں وہ کون سے ہیں، یہ سٹارٹ کا ویک ڈے کون سا ہے. تو اس پہ انکوائری کے ذریعے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. جو طالب علم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ انہیں جو ہے وہ جغرافیے سے ریلیونٹ کہ یہ میپ ہے تو اب آپ تلاش کر کے آئیں یا اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات کریں، گھر میں پوچھیں یا کہیں بھی آپ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس میپ میں جو ہے وہ ہمارے پروونس کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں. اور میں آپ کو میپ جو ہے وہ بورڈ پر لگا کے دوں گی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے کتنے پروونس ہیں اور یہ کہاں کہاں پر موجود ہیں. تو وہ بچے جو ہیں آپ پروونس کے نام لکھ دیں گے تو وہ اس جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ میپ میں ان کی سپیس ہے وہاں پر ان کو جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے. بالکل اسی طرح بچوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ویدر ہے، گرمی سردی، ہمارے پاس مختلف فصلیں ہیں، تو اس طریقے سے جغرافیہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، ہسٹری بھی پڑھائی جا سکتی ہے کہ ہسٹری میں جو ہے وہ مختلف ہسٹورینز جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ان ہسٹورینز کے بارے میں جو ہسٹری میں موجود ہیں آپ ایک دو لفظ جو ہیں وہ لے کر آئیں گے کہ نیوٹن نے کیا کیا تھا، امام غزالی جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کس جو ہے وہ فیلڈ میں تھے. تو یہ چونکہ چھوٹی کلاس ہے تو ایک لائن دو لائن وہ لے کر آئیں گے. ٹیچر اگلے دن ان سے پوچھیں گی اور جو معلومات ہوں گی ان کو سم اپ کریں گی، یعنی ان سے پوچھنا، ان سے انکوائری کریں گے اور پھر ان معلومات کو سم اپ کریں گے. تو اب یہ کیا ہے کہ ٹیچر نے سپروائز کر دیا، ان کو بتا دیا، پھر ان کو کچھ ٹاپک اسائن کر دیے کہ کل آپ ان ٹاپک پر یا ان چیزوں سے ریلیونٹ معلومات اپنے پیرنٹس سے لے کر آئیں گے یا نیٹ پر دیکھیں گے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہائی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ نیٹ پہ دیکھیں. وہ اپنے پیرنٹس سے پوچھ سکتے ہیں، وہ بکس میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کسی میگزین میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کسی بھی بڑے بہن بھائی سے یا اپنی کمیونٹی میں موجود کسی بھی فرد سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ جو ہے وہ صحیح معلومات لے کر آئے. بعض بچے جو ہیں ان کو کوئی سورس نہیں ملتا، ان کے پیرنٹس کو بھی کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، ان کے بڑے بہن بھائی جو ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتے یا وہ خود بڑے ہوتے ہیں یا کمیونٹی میں کوئی ان کو بتا نہیں رہا ہوتا، لیکن ٹیچر سب کو چھوٹے چھوٹے ٹاپک دے دیتی ہیں. اس کے بعد جب وہ اگلے دن ان ٹاپک کو کلاس میں انہی بچوں سے پوچھ کر کہ ہاں مجھے بتائیں کہ میں نے ان 3 بچوں کو یہ ٹاپک دیے تھے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 یا 3 بچوں کو ایک ہی ٹاپک دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی بچے کو انفارمیشن نہیں ملی تو دوسرا بچہ بتا دے گا، یا 3 میں سے ایک بچے نے تو انفارمیشن لی ہوں گی تو ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ 3 یا 4 بچوں کو ضرور دے دیں. تو اس کے بعد جب اگلے دن وہ بچے آئیں اور اپنی انفارمیشن دیں، ٹیچر ان سے انکوائری کریں گی کہ اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کیا انفارمیشن آئیں، آپ یہاں بورڈ پر لکھیں یا معلومات دیں. اس کے بعد ٹیچر ان معلومات کو سم اپ کریں گی، ان کی کریکشن کریں گے اور پھر کریکشن کر کے فائنلی ان کو بتائیں گی کہ یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے بہت سی معلومات کلیکٹ کی ہیں. اگر کوئی بچہ نہیں کلیکٹ کر سکا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نیکسٹ ٹائم ٹرائی کر لیجئے گا. اور انکوائری بیسڈ طریقہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بیسڈ یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ طریقہ ہوتا ہے. اور اس اسٹوڈنٹ سینٹرڈ طریقے میں اگر ہائی ٹیکنالوجی دستیاب نہیں بھی ہے، کیونکہ ہائی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے کہ نیٹ کے ذریعے بچے معلومات لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کے پاس لائبریری ہے تو لائبریری سے لے لیں، پیرنٹ سے پوچھ لیں، بڑے بہن بھائیوں سے پوچھ لیں، کمیونٹی میں کسی سے پوچھ لیں. لیکن اگر نہیں بھی پتہ چلا تو انہیں ٹاپک ضرور دیں ویک میں ایک دفعہ، تاکہ ان کے اندر خود سے چیزوں کو سرچ کرنے کی عادت ہو. اور جب وہ کلاس میں آ کر وہ چیزیں ٹیچر ان سے انکوائری کریں اور پوچھیں کہ آپ نے کیا معلوم کیا، تو انکوائری کرنے کے بعد جو ان کو اس ساری معلومات کو سم اپ کریں جو بچوں نے دی ہیں، اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی غلط آ گئی ہیں یا تو بچوں کو اس انداز میں بتائیں کہ بچے جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں کہ یہ تو ایک ایکٹیویٹی تھی اور آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں جو ہم تھوڑی سی کریکٹ کر لیں گے. تو یہ انکوائری بیسڈ ٹیچنگ کا طریقہ تھا. تھینک یو ویری مچ.